میٹنگ کا اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا کیا ہوا کیا نہیں، لیکن آیت کے رویے نے اسے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی باتیں کرتا چلا جائے، لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ وہ تشنگی جو اسے یونیورسٹی میں ملی تھی وہ اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ آیت اسے ایک مما لگی تھی جسے حل کرنے کی اس کے اندر شدید خواہش جنم لے چکی تھی۔ دن بھر مختلف کاموں نے اسے الجھائے رکھا۔ واپس لوٹا، تنہائی ملی تو آیت کو سوچنے بیٹھ گیا۔ پھر یہ سوچ اس قدر پھیلی کہ وہ خود بے چین ہو گیا۔ اس نے نگاہ بڑھ کر سامنے دیکھا۔ سیکیورٹی والے الرٹ کھڑے تھے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، خود کو آیت کی سوچ سے آزاد کروانے کی کوشش کرتا وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اگلے دن صبح بیدار ہوا تو رات کی سوچیں ہنوز تازہ تھیں۔ یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی کار اس بلڈنگ کے سامنے جھاڑو کی جہاں آیت کا آفس تھا۔ جس وقت وہ گھر سے نکلا تھا اسی وقت اس کے ذہن میں تھا کہ اسے فون کر لے۔ ممکن ہے کہیں وہ مصروف ہو، شاید وہ فون کر لیتا، لیکن اس کے پاس نمبر ہی نہیں تھا۔ تلاش کے بعد اس کی کمپنی کا نمبر تو مل ہی جاتا، مگر اس نے تلاش میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے آفس میں جا پہنچا۔ اس نے کار پارکنگ میں لگائی اور استقبالیہ پر آ گیا۔ مجھے محترمہ آیت النساء سے ملنا ہے، اس نے کاؤنٹر کے دوسری جانب کھڑی کومل سی لڑکی سے کہا تھا۔ کیا آپ نے پہلے سے وقت لے لیا ہے؟ اس نے طاہر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ بس انہیں میرا نام بتا دیں، اس نے دھیمے سے انداز میں کہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ طاہر نے اپنا نام بتایا تو لڑکی نے پھر غور سے اسے دیکھا اور انٹرکام پر بات کرنے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں بات کی تھی جو طاہر کو سنائی نہیں دی۔ چند لمحوں بعد اس لڑکی نے ریسیور رکھتے ہوئے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ پلیز یہاں تشریف رکھیں، چند منٹ بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ اگرچہ رویہ بڑا ہی تکمیز لگتا تھا، کوئی دوسرا وقت ہوتا تو شاید اسے برداشت نہ کرتا، لیکن اس وقت وہ خود ایک عام سے بندے کی حیثیت سے وہاں کھڑا تھا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی رویہ عام سے بندوں کا ہی ہو سکتا تھا، اسی لیے بڑے سکون سے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے دڑے صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے من میں ذرا سی بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ خود کیا حیثیت رکھتا ہے، نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند منٹ سے کئی منٹ گزر گئے، استقبالیہ والی لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تب ہی بتاتی اگر اسے کوئی جواب ملتا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے تیزی سے آتی ہوئی آیت النساء کو دیکھا۔ آیت کے ساتھ 2 گارڈ تھے۔ اس نے سامنے بیٹھے طاہر کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ طاہر کی جانب بڑھی اور قریب آتے ہی بولی، آؤ چلیں۔ طاہر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ باہر آئے تو آیت نے پوچھا، کہاں ہے تمہاری گاڑی؟ پارکنگ میں۔ اسے وہیں رہنے دو، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ تبھی اس کی قیمتی کار ان کے قریب آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور طاہر اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ طاہر نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ کل تم لنچ لیے بغیر چلے گئے تھے، سوچا آج کر لیتے ہیں، آیت نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ پھر چند لمحوں بعد اسے خیال آیا تو بولی، اگر تم نے آنا تھا تو کال کر لیتے، یوں تمہیں انتظار تو نہ کرنا پڑتا۔ تم نے اپنا نمبر دیا ہی نہیں تھا، کال کہاں کرتا؟ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوشگوار حیرت سے ہنستے ہوئے بولی، اوہو اچھا، تم نے بھی تو اپنا نمبر نہیں دیا تھا اور نہ مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اس پر میں خوش ہو گیا تھا کہ تم نے دوبارہ ملنے کی اجازت تو دی۔ طاہر نے کہا، ویسے مجھے گمان نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی مل جائیں گے۔ آیت نے یوں ہی سرسری سے انداز میں کہا تھا، مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد ہے آیت، ممکن ہے تمہیں یاد نہ ہو، وہ تم نے پہلی ملاقات میں کہی تھی، تب میں نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اب شاید اس کی بات کی سمجھ آ جائے۔ طاہر نے سنجیدگی سے کہا تھا، وہ کون سی بات تھی؟ اس نے یاد کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ ہماری ملاقات اتفاق سے نہیں ہوئی بلکہ کسی کی مرضی تھی کہ ہم ملیں، یاد ہے؟ اس نے آیت کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، بالکل یاد ہے، وہ دھیرے سے ٹھہر ٹھہر کر یوں بولی جیسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔
ایسی بات جسے وہ بھول رہی تھی۔ ممکن ہے ہماری یہ ملاقات بھی اس کی مرضی سے ہو، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اس پر سوچتی رہی اور پھر بولی، اچھا کیا مجھے یہ بات یاد دلا دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ طاہر نے پوچھا۔ مجھے ایک فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، وہ سکون سے بولی۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں میرے بارے میں تجسس تھا نا؟ ہاں، وہ تو اب بھی ہے، وہ بولا تو اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں یا نہیں۔ تو پھر کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، تمہارے ایک ایک سوال کا جواب دوں گی، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ، اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ تو چلیں کسی پرسکون جگہ پر، میرا مطلب ہے جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اس نے صلاح دیتے ہوئے پوچھا۔ ہم وہیں جا رہے ہیں، اس نے یوں کہا جیسے اس کا دھیان کسی دوسری طرف ہو۔ ان کے سفر کا اختتام ایک فارم ہاؤس پر ہوا تھا جس کا رہائشی پورشن بہت شاندار اور سرسبز و شاداب تھا۔ طاہر دیکھ چکا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی کا کافی بندوبست تھا۔ آیت نے کار پورچ میں روکی، تبھی چند گارڈز آگے بڑھے، انہوں نے سلام کیا تو وہ جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ طاہر اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں لانچ میں گئے تو سامنے صوفے پر رابعہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سرمد بیٹھا ہوا تھا۔ بہت اچھی صحت، گول مٹول سلکی بال، گہری آنکھیں، گلابی مائل گول چہرہ، نکر ٹی شرٹ میں ملبوس کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کار رکتے ہی مڑ کر دیکھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی رابعہ کھڑی ہو گئی، لیکن سرمد یوں تیزی سے اس کی طرف بڑھا جیسے اس کی اصل ماں آ گئی ہو۔ وہ بھاگتا ہوا آیت کے گلے لگ گیا۔ وہ اس کے ساتھ یوں جڑا ہوا تھا جیسے بچھڑنے کے بعد ملا ہو۔ سرمد کے والانہ انداز میں آیت کی کشش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں میں کس قدر ربط تھا طاہر بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر سرمد کو پیار کرتی رہی، پھر اسے خود سے الگ کیا تو سرمد کی نگاہ طاہر پر پڑی۔ اس کی نگاہوں میں اجنیت تھی، پھر بھی وہ طاہر کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھایا۔ انجانے میں طاہر اس وقت کس کیفیت میں تھا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے سرمد کا ہاتھ تھام لیا، پھر اس کے پھولے ہوئے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پیار کیا۔ سرمد نے ہاتھ چھڑایا اور آیت کے پاس چلا گیا جو صوفے پر بیٹھی رابعہ سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ سرمد اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی بڑے صوفے پر طاہر بیٹھا تو رابعہ اندر چلے گئی۔ طاہر دیکھتا رہا، وہ سرمد میں گم تھی، اس کی باتیں یوں سن رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت اہم باتیں کر رہا ہو۔ کچھ دیر تک تو وہ طاہر کو بھی بھولی رہی، پھر طاہر کو یہی گمان ہوتا رہا کہ سرمد کو ملنے کے بعد سارے جہان کو ہی بھول گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں کی ملازمہ مشروب لے کر لانچ میں آ گئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی تو رابعہ بھی آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ تب آیت نے طاہر کی طرف دیکھ کر رابعہ سے کہا، یہ طاہر باجوہ ہے، تمہارے ہی علاقے کے ایک زمیندار کے بیٹے، آج کل یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں رکن اسمبلی میں۔ جی، رابعہ اتنا ہی کہہ سکی۔ تب آیت نے کہا، ہم آج شام تک یہی ہیں، میں اور سرمد آج ان کے ساتھ لنچ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، رابعہ نے کہا۔ تب تک ملازمہ واپس جا چکی تھی۔ لنچ کے بعد جب سرمد سو گیا تو رابعہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور وہ دونوں بھی ایک کمرے میں چلے گئے جہاں مکمل سکون تھا۔ ان کے سامنے چائے کے مگ رکھ دیے گئے تھے۔ تبھی مگ سے چائے کا سیپ لیتے ہوئے آیت بولی، میرے دادا جی فضل دادا کے دو بیٹے تھے، سلیم فضل اور فہیم فضل۔ میرے چاچا فہیم کے بیٹے اویس کے ساتھ میری منگنی ہو چکی تھی۔ یہ منگنی کب ہوئی تھی اس کا مجھے نہیں یاد، یہی لڑکپن کے ابتدائی دنوں میں سب گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میں بھی ذہنی طور پر اویس کو قبول کر چکی تھی، ایک عام سا مشرقی لڑکی کی طرح سے میں بھی اسے چاہتی تھی۔ وہ میرا ہونے والا شوہر تھا۔ مجھے اس کی اچھی بات یہ لگتی تھی کہ اس نے کبھی میرے معاملے میں مجھے روکا ٹوکا نہیں تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں جتنا پڑھ سکوں اتنا پڑھوں۔ دراصل میرے بابا فہیم نے میرے اندر ایک جذبہ بیدار کر دیا تھا۔ وہ میری تربیت اپنے حساب سے کر رہے تھے۔ ان کی منشا یہ تھی کہ میں نہ صرف کاروبار کو سمجھوں بلکہ اسے جدید انداز میں چلانے کے لیے تعلیم حاصل کروں۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ بابا کی اس خواہش کو دادا نے پورا کیا اور یوں میں بزنس کی تعلیم کے لیے کوشاں رہی۔ اویس مجھ سے ایک برس آگے تھا۔
تب تک ہر معاملہ ٹھیک چل رہا تھا۔ مطلب اس کے بعد کوئی خرابی آ گئی؟ طاہر نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، خرابی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی اور پھر سوچنے کو رکی اور پھر بولی، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوا، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بعد میں کہیں جا کر پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ اچھائی کی شروعات تھی۔ قدرت کہہ لو یا قسمت کا نام دے لو، وہ کچھ الگ ہی چاہ رہی ہوتی ہے۔ رب کے نظام کے برعکس جب جاتے ہیں تو ہماری خواہشیں اور ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ آگے کیا ہوا؟ طاہر نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، انہی دنوں یونیورسٹی کے پہلے سال میں آئی تو ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، وقار حسین۔ وہ جس کے بھائیوں سے تم ملے تھے، وہ مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا تھا۔ میرا چونکہ دھیان ہی اس طرف نہیں تھا، اسی لیے پہلے 2-4 مہینے تو میں نے اس کی توجہ کو محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ اپنی رو میں کہتی جا رہی تھی کہ طاہر نے اسے ٹوکتے ہوئے پوچھا، نہیں، یہاں تھوڑا رکو، ایک بات بتاؤ، جسے تم توجہ کا نام دے رہی ہو وہ کیا تھی، کیسی تھی؟ اس پر آیت نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، بلکہ اگلے ہی لمحے کہیں گم ہوتے ہوئے کہتی چلے گئی، وہ میری طرف دیکھتا تھا، اس کے دیکھنے میں ایک جاذبیت تھی، ایک کشش تھی، جیسے وہ میرے اندر سے توانائی کشید کر رہا ہو۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اس کے حصار میں ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے، میں کوئی چھوئی موئی ٹائپ لڑکی نہیں تھی، مجھ میں بڑا اعتماد تھا، لیکن میں اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات مجھے اس کے قریب ہونے سے بڑا سکون ملتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی تھی اس کے بارے میں۔ کیوں نہیں؟ مطلب کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہوا اس کی شخصیت کے بارے میں؟ نہیں، وہ شخصیت کے حوالے سے بہت اچھا تھا، مطلب کو تو بیسٹ تھا۔ وہ وجیحہ تھا، ہینڈسم تھا، دراز قد، سرخ و سفید چہرہ، گھنے بال، ہلکی ہلکی داڑھی، کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی تھا اسے۔ مطلب وہ سب جو ایک لڑکے میں بیسٹ ہو سکتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک اچھا سا تعلق بن گیا تھا، وہ ہمارے گروپ میں تھا، اچھی دوستی تھی، اس کا رویہ بہت اچھا تھا، گفتگو بہت سنبھل کر کرتا تھا، مہذبانہ رویہ ہوتا تھا۔ ایک لڑکے میں جو خوبیاں ہونی چاہیے تھی وہ اس میں موجود تھیں۔ فیصلہ شاید اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں خود بنگنی یافتہ لڑکی تھی، کوئی ایسی لڑکی جس کی زندگی میں کوئی مرد نہ آیا ہوا ہو۔ ممکن ہے وہ خود کو وقار حسین سے کمتر ہی خیال کرتی۔ اس کا میرے ساتھ رویہ کوئی برا نہیں تھا، اس کا رویہ میرے ساتھ، یا مجھے یہ محسوس ہوتا کہ وہ کوئی بری نیت رکھتا ہے۔ بس وہ دھیرے دھیرے میرے حواس پر چھا گیا تھا۔ آیت نے یہ حیثیت سے کہا تھا، مطلب تم بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ طاہر نے پوچھا۔ ارے نہیں، ایسا تو میں نے 1% بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر پسند آنے والے بندے کے ساتھ محبت ہو جائے۔ کوئی پسند آ جانا یا کسی کے اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے محبت ہو جائے۔ اچھا یار، اب وقار حسن کی تعریفوں سے باہر نکلو، آگے بتاؤ، طاہر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید مجھے احساس نہ ہوتا یا محسوس کر بھی میں نظر انداز کر دیتی، لیکن میرے ساتھ گروپ میں جو لڑکیاں تھیں انہوں نے بات کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ بھی تو یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ تب میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اویس کو ہمارے خاندان والوں کو پتا چلے یا پھر یونیورسٹی میں کوئی سکینڈل بن جائے تو یہ میری ذات، میرے کردار پر دبا لگنے والی بات تھی جسے میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس پر سوچ کر ایک فیصلہ کیا کہ وقار الحسن کو بتا دوں۔ آیت نے پرانے لمحوں میں گم ہوتے ہوئے کہا تو طاہر تیزی سے بولا، اچھا پھر تم نے اسے بات کی؟ ہاں، میں نے ایک دن اسے بلا کر ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کو کہا، ہم وہاں ملے۔ میں نے بہت مناسب لفظوں میں تمہید باندھ کر اس کے رویے کے بارے میں پوچھا تو اس نے میری ساری بات سن کر کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت کہ شاید کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ صاف کہہ دیا اس نے۔ مطلب اسے تم سے محبت تھی؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا۔ شاید محبت سے بھی آگے کچھ، میں نے پوچھا، اور اس نے اقرار کرنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو وہ تیزی سے بولا، تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ یونیورسٹی میں تمہاری ذات، سکینڈل اور ساری باتیں کہیں اور پوری تفصیل سے کہیں تھی۔ سب کچھ سن کر اس نے میرے منہ سے کبھی کسی دوسرے کے سامنے یہ لفظ نہ نکلا ہے نہ نکلے گا۔ اس نے مجھے یہ کہا، میرے کسی عمل سے کسی کو محسوس ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اب کوئی پوچھے تو آپ تردید کر دیں۔ آپ کو تو مجھ سے محبت نہیں ہے نا؟ آپ سچ بول دیں۔
واہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو یا کوئی ایسی بات مثلاً جیسے کہ میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا، میری زندگی تم ہو، تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ طاہر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، بلکہ اس نے کہا تھا کہ محبت مجھے ہے اور میں کرتا رہوں گا، تمہیں کبھی نہیں کہوں گا کہ تم مجھے محبت کرو، کیونکہ یہ یہ تو نہ دان کی جا سکتی ہے اور نہ چھینی جا سکتی ہے، یہ تو من مرضی کا سودا ہے۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ اس لمحے میں کہیں کھو گئی ہو۔ اچھا تو پھر؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ میری اس سے تنہائی میں پہلی ملاقات تھی، مجھے اس کے اندر کی سچائی، اعتماد اور حوصلے نے متاثر تو کیا تھا، لیکن یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ میرے لیے کسی طرح بھی تکلیف دہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یوں بولی جیسے وہ اس دور سے باہر آ گئی اور خود کو سمیٹ رہی ہو۔ طاہر نے آیت کے چہرے پر دیکھا اور بولا، اعتراض کرنے کو تو میں کر سکتا ہوں، یہ کیا سچائی ہوئی کہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور تم اس سے متاثر ہو گئی؟ تم یہ سچ کیوں نہیں بولتی ہو کہ اس نے اپنی وجاہت سے تمہاری توجہ کھینچ لی تھی؟ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن خیر، میں مان لیتا ہوں کہ اس نے سچ بولا۔ تم اب بھی غلط سمجھ رہے ہو، وہ وجیہہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات سمجھا دوں، بات چاہے ایک ہو مگر لہجہ اور لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تاثر خوشبودار ہے یا بدبودار۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اچھا بات آگے بڑھاؤ، تم اس سے متاثر ہو گئی، آگے؟ طاہر نے دبے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہم روزانہ ملتے لیکن پھر کبھی ایسی بات نہ ہوئی۔ اچھے کلاس فیلوز کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہم میں دن بدن بہتر ہو رہا تھا، مگر اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اب میری سہیلیوں کو یہ فکر لگ گئی کہ وہ اب ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ بہانے کوئی نہ کوئی بات چلتی ضرور تھی۔ یوں آنے والے دن کے ساتھ میرے دل میں اس کے لیے احترام بڑھتا چلا گیا۔ اس نے بتایا، ہاں، اس نے اپنے طریقے سے تمہاری توجہ حاصل کر ہی لی، وہ شاید اپنی بات منوانے پر موثر تھا۔ تم منفی سوچ نہ رکھو اور نہ ہی مثبت، بلکہ جو کہہ رہی ہوں اسے سنو بس۔ آیت نے اسے سمجھایا۔ اوکے کہو، وہ ہار مانتے ہوئے بولا تو آیت کہتی چلے گئی، یہ تعلق ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت تھی۔ کئی سارے ایسے معاملات سامنے آئے جس سے مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جبکہ میرے دل میں اس کے لیے احترام تو بڑا، محبت نہیں بڑی، کیونکہ میں تو خود اویس سے محبت کرتی تھی۔ جلد یا بد دیر مجھے اس کا ہونا تھا۔ اس بات کا وقار حسین کو تو پوری طرح سے ادراک تھا اور اویس کے بارے میں میری محبت کی شدت کو بھی سمجھتا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیا عمل تھا جس سے تمہیں اس کی محبت پر یقین ہو گیا تھا؟ کوئی ایک کام نہیں تھا، اس کے بہت سارے کام ایسے تھے۔ کلاس فیلوز کے درمیان ہونے والے معمولی کاموں یا رویوں کی بات نہیں کر رہی، دراصل اس نے میری محبت کا احترام کیا تھا۔ تمہاری محبت کا احترام؟ وہ کیسے؟ میرے سامنے کبھی اس نے اویس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی، نہ کبھی اس حوالے سے حق جتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دو بار میں نے اویس سے ملنا چاہا تو وہ مجھے خود اس کے پاس چھوڑ کر آیا، کوئی غلط فہمی، کوئی غلط رویہ نہیں اپنایا۔ خیر، کبھی کبھی مجھے وقار حسین پر ترس بھی آتا، یہ کس راہ کا راہی ہو گیا ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں۔ میں تو اسے مل نہیں سکتی تھی، لیکن وہ کیوں مجھ سے محبت کرتا ہے، کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ کئی لڑکیاں اس کے اشارہ آبرو کی منتظر تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کا کوئی جواب ملا پھر تمہیں؟ ہاں ملا، اس نے کہا اور پھر خاموشی کے بعد بولی، ان دنوں ہمارا ٹور ناران گیا ہوا تھا، ہم سب کلاس فیلوز خوب انجوائے کر رہے تھے۔ جس ہاسٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک شام وقار ہاسٹل سے باہر سرسبز پہاڑی پر سورج ڈوبنے کے منظر میں کھویا ہوا تھا۔ میں اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، تبھی مجھے خیال آیا کیوں نہ اسے بات کروں۔ میں کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر کمرے سے نکل کر اس تک جا پہنچی۔ میری آہٹ پا کر مجھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کے پاس میں جا بیٹھی، میں نے بلا تمہید جو ذہن میں آیا تھا سب اسے کہہ دیا۔ اس نے خاموشی سے مجھے سنتا رہا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ کہہ کر آیت رک گئی جیسے وہ لفظ دہرانے کے لیے حوصلہ جمع کر رہی ہو۔ تبھی طاہر نے فوراً پوچھا، کیا کہا تھا اس نے؟ آیت نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہنے لگی، آیت مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مجھے چاہو یا نہ چاہو، مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو، میں اس کا کوئی ریٹرن نہیں مانگتا۔ تمہاری ہمدردی، رفاقت، وجود کچھ بھی نہیں، بس مجھے تم سے محبت ہے جس سے تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میں یہ حق تمہیں کبھی نہیں دوں گا کہ تم مجھے اس محبت سے روک سکو،
کیونکہ مجھے خود پر اس پر اختیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آیت خاموش ہو گئی۔ طاہر بھی عجیب سی کیفیت میں چپ رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ایسی محبت کیوں کر رہا تھا؟ اسے اگر تم سے محبت تھی اور تمہاری رفاقت کی اسے پرواہ نہیں تھی، تمہارا حصول نہیں چاہتا تھا، تو یہ کیا ثبوت تھا اس بات کا؟ یہی بات میں نے اس سے پوچھی، کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور پہلے سال کے امتحان کے بعد وہ شادی کر لے گا۔ اور پھر اس نے شادی کر لی، وہ اپنی زندگی میں کھو گیا، بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ تو اس میں محبت مجھے اب تک تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ طاہر نے اسے پھر سے الجھتے ہوئے کہا، لیکن آیت کسی دوسری دنیا سے بات کر رہی تھی۔ اس نے طاہر کے لفظوں اور لہجے پر توجہ دیے بغیر کہا، بات یہاں تک رہ جاتی تو بہت اچھا تھا۔ ہمارا یونیورسٹی کا دوسرا برس پورا ہونے والا تھا، سب کچھ معمول پر تھا۔ اویس یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا، اسی لیے دادا جی کے ساتھ بزنس میں شامل ہو گیا۔ ہمارے گھر والے میری اور اویس کی شادی کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں اور اویس دونوں آنے والے دنوں کی پلاننگ کر رہے تھے۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہنی مون سوئٹزرلینڈ میں منایا جائے، جبکہ اویس دبئی جانا چاہتا تھا۔ وہ ہنی مون کے ساتھ وہاں بزنس کا بھی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ساری شاپنگ امتحانوں کے بعد میں خود اپنی مرضی سے کروں، جس کے لیے بابا نے مجھے کافی ساری رقم دی تھی۔ بس امتحانوں کے ہو جانے کا انتظار تھا۔ انہی دنوں اویس غائب ہو گیا۔ کیا غائب ہو گیا؟ مطلب اسے کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ نہیں ہوا تھا، ہمیں یہ لگا کہ وہ غائب ہو گیا ہے، لیکن وہ خوف کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ شام تک جب اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا تو سبھی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی اپنے دوستوں کو فون کیا، جس پر دوستوں کے ساتھ وقار حسین بھی اویس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ ساری رات گزر گئی، لیکن اویس کا پتہ نہیں چلا۔ میرے جتنے بھی کلاس فیلو تھے وہ ناکام واپس آ گئے، مگر وقار حسین پوری رات واپس نہیں آیا۔ اگلے دن جب میں خود یونیورسٹی گئی تو وہ مجھے انتہائی بے چین لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے تنہائی میں بلا کر جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رک گئی، جیسے ان لمحات کو یاد کر کر بہت دکھی ہو رہی ہو۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا اویس کے بارے میں۔ طاہر نے کہا، ہاں، دراصل اویس ایک لڑکی کے چکر میں تھا جو اس کی کلاس فیلو تھی۔ اس کے ساتھ شادی کے وعدے کیے، اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور جب وہ ماں بننے والی ہو گئی تو اویس نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس لڑکی کے بھائیوں نے اویس کو اس لڑکی سے شادی کر لینے کو کہا۔ انکار کی صورت میں انہوں نے قتل کر دینے کی دھمکی دی۔ معاملہ چند دنوں میں بگڑ گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، یہ وقار صاحب کو ایک ہی رات میں کہاں سے اتنی تفصیل مل گئی؟ اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ کیا تم نے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس گینگ نہیں دیکھے؟ کیا تم نے؟ آیت نے کہنا چاہتا ہوں۔ طاہر نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے تیزی سے کہا، مطلب یہ بات یونیورسٹی بھی پہنچ چکی تھی۔ بالکل، لڑکی کے بھائیوں کی پشت پناہ ہی یہی گینگ کر رہی تھی۔ وقار حسین کے بھی اپنے ذرائع تھے، کیونکہ وقار حسین کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اویس کس لڑکی کے چکر میں ہے، مگر اس نے مجھے صرف اس لیے نہیں بتایا تھا کہ مجھے دکھ ہوگا۔ خیر، مجھے پتا چل گیا کہ اویس چھپا ہوا ہے اور وہ اس وقت تک باہر نہیں آئے گا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ بالکل، لڑکی کے بھائیوں کی پشت پناہی میں یہی گینگ کر رہی تھی۔ وقار حسین کے بھی اپنے ذرائع تھے، کیونکہ وقار حسین کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اویس کسی لڑکی کے چکر میں ہے، مگر اس نے مجھے صرف اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ مجھے دکھ ہوگا۔ خیر، مجھے پتا چل گیا کہ اویس چھپا ہوا ہے اور وہ اس وقت تک باہر نہیں آئے گا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اویس سامنے نہ آتا۔ یہ ایک افتاد آن پڑی تھی جس کی غمگینتا اپنی جگہ، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کیا مجھ سے محبت تھی اویس کو؟ وہ چاہت، وہ وعدے، وہ اپنایت، سب کدھر گیا؟ میں نے وقار حسین سے ہی کہا کہ وہ اسے تلاش کرے، اگر مل جائے، ورنہ گھر والوں کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ تو کیا وقار نے اسے تلاش کیا؟ طاہر نے شک بڑے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے خود ہی گھر پر ٹیلی فون کر دیا کہ وہ کہیں پر ہے، شام تک گھر آ جائے گا۔ یہ بات مجھے اس وقت پتا چلی جب میں گھر واپس گئی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اویس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی۔ آیت نے یوں بے بسی سے کہا جیسے وہ لمحے ہاتھ نہ آ رہے ہوں۔ تو گھر والوں کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو اویس کو، طاہر نے پوچھا،
تو آیت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ شام کو گھر آیا تو اس نے خود ہی بتا دیا، کیونکہ اسے یہ پتا چل چکا تھا کہ اس لڑکی کے بھائی اب اسے بخشنے والے نہیں۔ تو ابھی تو بات کھلنا تھی، سو اس نے اعتراف کر لیا۔ گھر میں جو ہنگامہ ہوا سو ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے سے پہلے یہ سوچا گیا کہ ان سے براہ راست بات کر کر کوئی حل نکال لیا جائے۔ اویس کے پاپا نے یہ ذمہ داری لی اور ان سے رابطہ کیا۔ اس نے بتایا، تو کوئی حل نکلا تھا پھر؟ طاہر نے پوچھا۔ ان کی دو ہی باتیں تھی، شادی کا لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرا آپشن تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ اس نے خیالوں میں کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، اس میں تو سراسر تمہارا نقصان تھا۔ وہ تشویش سے بولا تو وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی، ہاں میرا ہی نقصان تھا۔ میں جو اویس سے محبت کرتی تھی کسی طور پہ برداشت نہ کر سکتی تھی یہ، چاہے اویس کی بے وفائی سامنے آ گئی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میرے پاپا نے مجھے کہا کہ میں اب اویس کا خیال دل سے نکال دوں۔ اویس کے دشمن کسی صورت یہ نہیں ماننے والے۔ بات بھی سچ تھی، اگر یہ بات چھپی رہتی تو شاید کوئی تیسرا حل نکل آتا۔ کب تک کوئی اویس کی حفاظت کر سکتا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ پاپا کو اویس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کو کہا، مگر میں نہیں مانی۔ میں نے اویس سے بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو پھر یہ معاملہ کیسے ختم ہوا؟ اس نے حتمی لہجے میں کہا، میرے امتحان شروع ہونے سے 2 یا 3 دن باقی تھے۔ ہماری یونیورسٹی میں کچھ لوگوں سے بات ہو گئی تھی، اس معاملے میں قابو پا لیں گے، انہیں سمجھائیں گے۔ لڑکی کے بھائیوں سے بھی بات ہو چکی تھی، معاملہ کافی حد تک نرم ہو گیا تھا۔ اسی سلسلے میں اویس میرے ساتھ یونیورسٹی آ گیا، لڑکی کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ معاملہ سلجھ گیا ہے۔ ابھی ہم بات کی شروعات کر ہی رہے تھے کہ لڑکی کا ایک بھائی اٹھا، اس نے اویس کو پکڑ لینا چاہا۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر موجود ہمارے دوستوں نے ہمیں ادھر ادھر ہو جانے کا کہا۔ میں اویس کو لے کر فوراً ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ ٹھیک انہی لمحات میں میری نگاہ وقار حسین پر پڑی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا، اس کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے بدحواسی میں اسے آواز دی تو وہ فوراً میری طرف لپکا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز یوں بڑھا گئی جیسے وہ اپنے آنسو روک لینا چاہتی ہو۔ یہ تمہیں یقین ہے یہ آمنا سامنا محض اتفاق تھا؟ طاہر نے پھر شک بھرا سوال کر دیا۔ ہاں، وقار حسین کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اس نے کہا اور لمبی سانس لی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے یوں پوچھا تھا جیسے شک ابھی اس کے دماغ میں اٹکا ہوا ہو۔ چند دن پہلے جب یہ معاملہ حل کرنے کے لیے یونیورسٹی کے لوگوں کے شامل کیا گیا تھا، تب میں نے چاہا تھا کہ وقار حسین کو بھی شامل کروں، مگر وہ اپنے آبائی شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک، تو پھر؟ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ معاملہ کیا ہے، تب اس نے مجھے یہی کہا کہ تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، بعد میں دیکھتے ہیں۔ میں وہیں کھڑی بتا رہی تھی کہ بات کیا ہے، جبکہ اویس گاڑی لینے پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ وہ گاڑی لے کر ہماری طرف آ رہا تھا، تبھی ہم نے دیکھا کہ لڑکی کے بھائی یونیورسٹی میں ان کے حمایتی تیزی سے اویس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اویس بھی راستے میں ہی تھا، گاڑی چند قدم چلی تھی، وقار حسین تیزی سے اویس کی طرف چلا گیا، اس کی ڈال بن گیا۔ آیت ان لمحوں میں کھو کر کہا تھا، ڈال بن گیا مطلب؟ اس نے سمجھنے کو پوچھا۔ لڑکی کے ایک بھائی نے اویس کو قتل کرنے کے لیے ریوالور نکال لیا تھا اور اسے مسلسل باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے وقار حسین کو سامنے سے ہٹ جانے کا کہا، وقار نے اویس کو بھاگ جانے کا کہا، جس پر لوگ مشتعل ہو گئے۔ میں بھی اسے دیکھ رہی تھی کہ لڑکی کے بھائی نے وقار حسین پر گولیاں چلا دی۔ پہلی گولی اس کے سینے پر لگی، دوسری گولی اس کے پیٹ میں۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی اویس گاڑی لے کر نکل گیا۔ شاید کسی کو گمان نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے گرتے ہوئے وقار حسین کو دیکھا تو اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرا یہی سوال تھا اس سے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے انتہائی تجسس سے پوچھا۔ بولا، میں نے اپنی محبت کو بچایا ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بہت اٹک کر اس نے یہ لفظ کہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے آیت کی آواز بڑھا گئی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ اٹھی اور تیزی سے باہر چلے گئی۔ روشن دن کی صبح میں ہر شے کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ ذیشان رسول شاہ صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی دراز قد نوجوان۔ سب لوگوں کے آخر میں شاہ صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شاہ صاحب اسے دیکھ کر پہچان گئے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نوجوان کی طرف دیکھا، پھر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی حکم؟ جی ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بے رنگی کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔
उस नौजवान ने बैठकर आजिज़ी से कहा। तब शाह साहब ने पहलू बदला और नरम से लहजे में बोले, तो इसका मतलब है कि आप इस बारे में जानने के लिए काफी संजीदा हैं। जी, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे तो इल्म होना चाहिए, इसने मुअद्दब लहजे में कहा था। तो मियाँ, बात यह है कि किसी भी चीज के सिफ्त के बारे में समझने के लिए पहले इस शय को समझा जाना जरूरी है, फिर बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। उन्होंने मुस्कुराई आंखों से कहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा। हम इंसान की बेरंगी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे होगी, या जो भी इंसान की बेरंगी से मुतल्लिक सवाल होगा। ताहम पहले हम ये जान लेते हैं कि इंसान क्या है। शाह साहब ने करवट लेकर कहा था। जी, ये लाजमी है, वो बोला। इंसान के बारे में रब ताला ने फरमाया है कि मैंने इसे ऐसे तकवीम पर पैदा किया, मतलब इसमें वो सब कुछ रख दिया जो इसकी सोच के साथ इर्तिका कर सकती है। इंसान की बेरंगी उसका खल्की इर्तिका है, शाह साहब ने पुरस्कूल लहजे में कहा। तो नौजवान उलझते हुए बोला, जनाब शाह साहब, ये खल्की इर्तिका मैं समझा नहीं। अमर और खलक यानी जिस्म और रूह के मिलने का नाम इंसान है। अकेली रूह इंसान नहीं, अकेला जिस्म इंसान नहीं। जब तक ये दोनों वासल नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, हम कहते हैं वो नामुकम्मल है। यहाँ तक कि इंसान कामलियत तक पहुंच जाता है। कामिल वो है जिन्होंने ज़ाहिर और बातन दोनों एक किए हुए हैं, शाह साहब ने समझाया। अब ये अमरी और खलकी बेरंग कैसे हुए, उसने फिर उलझकर पूछा। दरअसल जब खलक का अमर से इत्तिसाल हो जाता है तो दोनों बेरंग हो गए। दोनों बेरंग होंगे तो ही बात बनेगी ना। दो कोसें आपस में मिलेंगी तो दायरा बनेगा ना। अकेली कोस तो दायरा नहीं बना सकती। अब इसमें असल बात यह है कि जिस्म ने अपना रंग छोड़ा और रूह की हकीकी बेरंगी पर चला गया। शाह साहब ने कहा, अमरी पैदाइश का प्रोसेस क्या होगा? एक बच्चा पैदा होता है, वो खल्की एतबार से तो परवरिश पा रहा है, क्या वो अमरी तौर पर भी परवरिश पा रहा है? कैसे वजाहत करेंगे? नौजवान ने समझना चाहा। अब बच्चे और माँ का ताल्लुक है। माँ की ममता एक ऐसी मोहब्बत है जिसे हम एक आलमगीर सच्चाई कहेंगे, कहीं भी चले जाए। माँ की मोहब्बत पर कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चे के मामले में हम देखते हैं कि जो माँ के खिलाफ हो गए, बागी हो गए, नाफरमान हो गए। अब उसकी वजह यह है कि माँ की मोहब्बत मुस्तहकम है और बच्चे की मोहब्बत गैर मुस्तहकम है। बच्चा इस वक्त अमरी तौर पर पैदा होगा जब वो माँ की मोहब्बत को कबूल कर अपनी मोहब्बत से नवाजेगा। अपनी मोहब्बत से इस वक्त नवाजेगा जब वो रूह की मसरत से आगाह होगा, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो अमरी तौर पर पैदा हो गया। अब बच्चे का मोहब्बत करना उसकी अमरी पैदाइश है। माँ की मोहब्बत तो पहले ही ऐन बेरंगी में आ रही है, और ये पहले ही मोहब्बत गोद से होती है। जब बच्चा बड़ा होता है वो एक अमल प्रोसेस में आ जाता है। मोहब्बत इंसान के अंदर पड़ी है, जिसे हम रूहानी मसरत भी कह सकते हैं। इसे उजागर करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद उजागर होती है। इसका समझना एक दूसरा प्रोसेस है। वाजिया रहे, मैं जिस रूह की बात कर रहा हूँ वो रूह हकीकी या अमरी रूह कहलाती है। शाह साहब ने तफसील से समझाया। ये रूह हकीकी या अमरी रूह मैं समझा नहीं, नौजवान ने कहा। एक रूह इंसानी है, एक रूह हैवानी है। रूह तो जानवरों में भी होती है, लेकिन इसमें इस रूह का और इंसानी रूह का बहुत फर्क है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंसान के अंदर इंसानी और हैवानी दोनों रूहें मौजूद हैं। जब इंसान हैवानियत की तरफ जाता है तो दरअसल हैवानी रूह के ज़ेरे असर होता है, और जब ऐसे तकवीम की तरफ जाता है तो हकीकी अमरी रूह के साथ होता है। अब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ ज़ेरे बहस रूह हकीकी है। शाह साहब ने बात वाज़िया करते हुए कहा। शाह साहब, वो अमरी पैदाइश का प्रोसेस क्या होगा? ये बात तो रह गई, उसने याद दिलाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंसान अमर और खलक के साथ वजूद में है। अब अपने अमर का एहसास करने के बाद अपने अमर के साथ एक हो जाना दरअसल वो प्रोसेस है जिसकी तकमील पर ये अपने इश्क के ताकुब में रवाना हो जाता है। एक ख्याल आता है कि मैंने लिखना है, अब लिखा कैसे जाए? ख्याल से अमल तक में एक पूरा दुरानिया है। अब हम देखते हैं फितरी अमल। एक बच्चा जो अपनी उम्र में बढ़ता है उसके ख्यालात और तरजीहात बदलती चली जाती हैं। उसके अंदर जीने का जज्बा पैदा होता है, इसमें सोच पैदा होती है, क्योंकि
وہ فطرت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اسی دیکھنے میں کوئی شے بھی اس کی دلچسپی کا مرکز بن جاتی ہے، اس کی توجہ کسی ایک شے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ ہدف کوئی بھی ہو، اس کے اپنے معاشرے میں جس شے کو اہم سمجھا جاتا ہے وہ اس پر غور و فکر کرے گا، اس پر توجہ دے گا۔ یہ ارتقائی باطن کا عمل ہے۔ جسم تو بڑھ رہا ہے خود بخود، لیکن باطن کا ارتقاء خود کرنا پڑتا ہے۔ جب طلب ہوئی تو ذہن کا ارتقاء شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح سے جیسے جسم کا ہوتا ہے۔ خیال آتا ہے تو عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، شاہ صاحب نے نکتہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت میں عمری پیدائش ہوتی ہے؟ کیا یہ ایک فطری تقاضا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، کیونکہ عشق کا تعلق تو محبوب سے ہے، ضرورت سے تو نہیں۔ شاہ صاحب بولے، کیا یہاں پر انسان مطمئن ہو جاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک انسان زندگی کی تعیشات کو لے کر مطمئن ہوتا ہے اور ایک انسان ان تعیشات کو لے کر مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک بندہ اپنے باطنی سکون کا ادراک کرتا ہے، دوسرا نہیں۔ انسان کے احساسات اس کے اندر ہی پڑے ہیں۔ اب تقاضا یہ ہے کہ سکون کا، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ یہی سکون کی تلاش اس کے اندر اپنے امر کی پہچان سے ملے گا۔ اب یہ سکون کہاں پاتا ہے؟ ایک شراب کی طرف لپکتا ہے اور دوسرا ذکر اذکار کی طرف۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو متضاد عمل ہوئے، دونوں میں سے کسی ایک شے میں سکون ہوگا۔ وہ پھر سے الجھ گیا۔ اب سکون کے حقیقی اقدار پر غور کرنا ہوگا۔ وہ اقتدار کیا ہے؟ جب جہاں جہاں دکھائی دیں گے، دراصل وہ عشق ہوگا۔ دنیا کے تمام معاشرے دیکھے تو انسان سکون کے لیے بنیاد ایک ہی ہوگی۔ ان کا نظریہ چاہے کیسا بھی ہو، یعنی انسان کا مثبت عمل انسانی سکون کے لیے بنیاد ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکون کی انتہا عشق ہے۔ ہم اپنی کم علمی میں مغرب کی فلسفی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کے موجود ہونے کے باعث نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے صوفی ازم کو یکسر ختم یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب پوری دنیا کی فلسفی میں دیکھیں کون سا حقیقی سکون دینے والا ہے اور کون سا غیر حقیقی ہے۔ شاہ صاحب نے نکتہ سلجھا دیا۔ انسان روحانی سکون کہاں سے ملے گا؟ کیا جب وہ حقیقت کو پالے گا؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر پھول ہے تو اس کے ساتھ خوشبو ہے، اگر پھول میں خوشبو نہیں تو اس کی قدر کم ہوگی۔ اس طرح سے سکون ہے، رب تعالیٰ نے جسم کو روح کے ساتھ رکھا ہے تو اس کا سکون بھی ساتھ ہی دیا ہے، 3 چیزوں میں اس کا سکون ہے۔ شاہ صاحب نے ختمی لہجے میں کہا تھا، جس طرح خلقی طور پر انسان پرورش پاتا ہے، کیا اس طرح سے عمری ارتقاء ہوتا ہے؟ نوجوان نے پھر یوں پوچھا جیسے ابھی تک اس کی تسلی نہ ہوئی ہو۔ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، انسان معاشرے کو راستہ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے باطن کی تخلیق کرے، یا وہ خود کر رہا ہے اپنی مرضی سے۔ معاشرہ اس کی جو تربیت تہذیب کر رہا ہے، یہ خود انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے یکسر نظر انداز کر دے یا قبول کر لے۔ اب نکتہ یہ آ گیا کہ جب تک ظاہری باطنی یا خلقی عمری برابر نہیں ہوگا، ارتقاء نہیں، ہم ارتقاء اسے کہہ سکتے ہیں۔ جب دونوں برابر ہوں، وہی کامل ہونے کی سند حاصل کر سکتا ہے، انہوں نے سمجھایا۔ وہ کون سی شے ہے جو ان میں ارتقاء پیدا کرے گی اور اس کو برابر کر دے گی؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے، اس کے لیے قوت چاہیے، اور وہ قوت ہے قوت عشق۔ اب عشق کو بے رنگ ہونا پڑے گا۔ یہ تب ہوگا جب عشق اپنا اور مشوق اپنا رنگ چھوڑے گا اور عشق کے رنگ پر آئے گا۔ ایک معیار اور میزان تو ہوگا، اور میزان و معیار ہوگا عشق۔ جس طرح سے کتاب پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن کتاب سے عشق کرنے والا کوئی ہوگا۔ اس طرح سے عاشق اور مشوق تو ملیں گے، مقام عشق پر فائز کوئی ملے گا۔ شاہ صاحب بولے، کیا ایسا ممکن ہے یا محض فلسفہ؟ نوجوان نے تیزی سے پوچھا۔ روح اور جسم برابر پیدا ہوتے ہیں تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ دل ہے تو دھڑکن ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے جسم اور روح برابر آ سکتے ہیں، اسی طرح سے عمر اور خلق کو برابر لایا جا سکتا ہے۔ جہاں غیر متوازن ہوگا، وہاں بزرگ اسے برابر کر دیتے ہیں۔ مرد اور عورت آپس میں مل کر، یعنی پانی میں پانی مل کر، اپنی تخلیق کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے عمری تخلیق کی برقراری ہے، بے رنگی میں ہے۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب سوچ میں ڈوب گئے، جیسے وہ اس بات کی گہرائی میں کہیں کھو گئے ہیں۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ اب اٹھ جانا چاہیے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاہ صاحب نے اسے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، وہ پورے استغراق میں ڈوبے ہوئے تھے۔
आयत अपने घर के लॉज में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने मेज पर लैपटॉप पड़ा था। इसके साथ ही चाय का एक मग पड़ा था। जरा से फासले पर कुछ फाइलें रखी हुई थी जिनके पास सेल फोन पड़ा था। वो पूरी तवज्जो से लैपटॉप की स्क्रीन देख रही थी। उसने नीली जीन के ऊपर हल्के कास्टे रंग का कुर्ता पहना हुआ था जिस पर पर्पल रंग का सूती काम था। इसका अंचल दाएं कंधे पर अटका हुआ था। वो अपने काम में इस कदर मशगूल थी कि उसे दाखिली दरवाजे से आते हुए दादाजी के बारे में भी पता नहीं चला। वो आयत को यूं काम में महू देकर एक लम्हे को तो ठटके, फिर उसके करीब सोफे पर बैठते हुए बोले, आयत बेटा, तुम फिर ऑफिस का काम कर ले आई हो। दादाजी की आवाज पर वो एकदम से चौंक गई, फिर उनकी तरफ देखकर बोली, दादा, मैं सोच रही हूँ कि 2-4 लोग मजीद रख लूं, काम बढ़ गया है और मैं क्यों इतनी मेहनत करती हो? जब तुम्हें काम करते हुए देखता हूँ तो मेरा मन। दादाजी ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहना चाहा तो आयत ने उनकी बात काटते हुए कहा, दादा, मैं जानती हूँ, अब आप क्या बात करेंगे? यही ना, मेरा मन बहुत दुखी होता है। तेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा ना होता और तान मेरी शादी पढ़ाकर टूटेगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि लॉन्च से बाहर का मौसम कैसा है, तुमने देखा ही नहीं। आज छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन काम नहीं, आराम करते हैं। दादा, आप भी ना, बात बदल दी ना। ये कहते हुए वो हंसी तो दादाजी भी हंस दिए। अच्छा, अब उठो और मेरे लिए चाय का कप बनाओ, खुद तो तुमने अकेले पी ली है। दादाजी ने उसके कप की तरफ इशारा करते हुए कहा तो आयत को याद आया, ओहो, ये तो पड़े पड़े ठंडी हो गई है, लेकिन आप फ्रेश होकर आए, आपको चाय मिल जाएगी, मैं खुद बनाती हूँ आपके लिए चाय। आयत ने मुस्कुराकर टेबल पर उंगलियां बजाते हुए कहा था, गुड गर्ल। और ये काम? दादा ने उसकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा था। दादा प्लीज, वादा, आइंदा घर में काम नहीं लाऊंगी, प्रॉमिस। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। चलो इसे समेटो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर निकलकर एंजॉय करो। दादाजी ने उठते हुए कहा, थैंक यू दादाजी, लव यू, मैं बस अभी उठती हूँ। आयत ने खुशी से कहा और फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगी। दादाजी लॉन्च से चले गए। वो लैपटॉप पर तेजी से अपना काम समेटने लगी। इन्हीं लम्हात में उसका सेल फोन बाज उठा। उसने सेल फोन उठाए बगैर स्क्रीन पर देखा तो वो ताहिर का नंबर था। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो? उसने पूछा। मैं घर पर हूँ, आयत ने जवाब दिया। मतलब फ्री हो? आओ कहीं बैठकर बातें करते हैं। शायद तुमने बाहर का मौसम नहीं देखा, बहुत जबरदस्त हो रहा है, ताहिर ने कहा। दोपहर से पहले तक तो मेरे पास वक्त नहीं। हाँ, दोपहर के बाद मैं फ्री होंगी, उसने साफ कह दिया। ओहो, बिजी हो? चलो ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना, ताहिर ने फौरन ही कह दिया। अपने मनवाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। आयत इस पर जरा सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, गुड बॉय, मैं करती हूँ कॉल तुम्हें। ओके, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। वो जानती थी कि ताहिर क्या चाहता है। वो इस दिन की अधूरी बात की तकमील चाहता था। आयत बात नहीं कर सकी थी। वापसी पर भी वो खामोश रही थी। ये अच्छा हुआ कि ताहिर ने भी कोई सवाल नहीं किया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके ज़हन में अभी बहुत सारे सवाल हैं। वो उसे यहाँ अपने घर में बुला सकती थी, यहाँ वो बाहर भी जा सकती थी, लेकिन उसे अपने दादा को वक्त देना था। वो छुट्टी के दिन का पहला हिस्सा अपने दादा के साथ गुजारा करती थी और फिर लंच के बाद वो श्रमत के पास चली जाती थी। वो अपने दादा के साथ लंच ले चुकी थी। वो आराम करने अपने बेडरूम में चले गए। आयत ने मुलाजमीन को कुछ काम बताए और पोर्च में आ गई। किधर हो? गाड़ी में बैठकर उसने ताहिर को फोन किया। तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, उसने उलझे हुए लहजे में कहा तो आयत ने पूछा, अच्छा, मैं जा रही हूँ फार्म हाउस श्रमत के पास, क्या तुम वहीं आ सकते हो या तुम्हें पिक कर लूं? मैं पहुंच जाऊंगा, उसने तेजी से कहा। ठीक है, फिर आ जाओ, आयत ने कहा और गाड़ी बढ़ा दी। इस वक्त वो फार्म हाउस के लॉन्च में श्रमत के पास ही बैठी हुई थी। वो अपने किसी नए खिलौने के बारे में बता रहा था। आयत उसकी बात पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, जैसे कि कोई नई इजाद हो गई हो। तभी राबिया ने कहा, आयत, वैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें श्रमत के बारे में पता है, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ, राबिया कहो, वो उसकी तरफ मतवज्जो हुए बोली। श्रमत माशाल्लाह अब 5वें बरस में है। 2 महीने बाद उसकी 5वीं सालगिरह है। इसे स्कूल नहीं भेजना क्या? राबिया ने झिझकते हुए पूछा। क्या ट्यूटर पढ़ाने नहीं आ रहा? आयत ने जल्दी से पूछा। नहीं, वो तो आ रहा है, लेकिन स्कूल की तालीम तो बहरहाल। ये कहते हुए वो खामोश हो गई। इसे अभी स्कूल जाने की जरूरत नहीं, मैंने इसके लिए स्कूल का प्लान किया है। वो आज भी इसी पर काम कर रही थी।
میں اس کے لیے اپنا سکول کھولوں گی جہاں میں اسے اپنے مطابق تعلیم دوں گی۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو رابعہ نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا، یہ پھر بھی سکول میں ہی پڑھے گا نا؟ اپنا ہو یا کسی کا، اور اس کے لیے تو کوئی خاص تعلیم ہوگی۔ ہاں، سرمت کے ساتھ بہت سارے بچے بھی وہی تعلیم حاصل کریں گے جو خاص ہوگی۔ تم فکر نہ کرو، وہ سارا پلان ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی امبرین ہے، اس کے ساتھ میں نے سب طے کر لیا ہے، بس تم اسے ذہنی طور پر تیار کرو وہاں جانے کے لیے۔ آیت نے سرمت کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، رابعہ نے کہا تو انہی لمحات میں باہر سے ایک ملازمہ نے آ کر بتایا کہ طاہر صاحب آئے ہیں۔ آیت نے اسے اندر ہی بلا لینے کو کہا۔ کچھ دیر وہ بھی لانچ میں آ گیا۔ رابعہ چائے بنانے اٹھ گئی۔ سرمت نے طاہر سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنی ماں ہی کے پیچھے چلا گیا۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا، کوئی رابطہ ہی نہیں؟ آیت نے پوچھا تو طاہر یوں بولا جیسے کسی گہری سوچ میں الجھا ہوا ہو۔ میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، سچ پوچھو میں تمہاری کہانی سے ہی نہیں نکلا، بس یہی سوچتا۔ او مسٹر، وہ کہانی نہیں، میرے سچے حالات تھے۔ آیت نے ہنستے ہوئے کہا، مگر وہ سنجیدگی سے بولا، جو بھی ہے۔ وقار حسین نے متاثر کیا، وہ اس قدر محبت کرتا تھا یقین نہیں آتا۔ یہ حقیقت تھی۔ کچھ عرصے تک تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکا یہ سب کیا تھا، لیکن تھوڑی عرصے بعد پتہ چل گیا کہ وہ محبت نہیں عشق تھا جسے میں پہچان ہی نہیں پائی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، کیا عشق کی بھی کوئی پہچان ہوتی ہے؟ طاہر نے انتہائی معصومیت سے پوچھا تھا۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن عشق کی سمجھ عشق ہی عطا کرتا ہے۔ انہیں تو عشق کی خوشبو تک میسر نہیں ہوتی جنہیں عشق نہ ہو۔ خیر تم اپنی سیاست کی سناؤ، یہ تمہارے اوپر کی باتیں ہیں، انہیں چھوڑو۔ آیت آخری لفظ کہتے ہوئے یوں مسکرا دی جیسے یہ مسکراہٹ زبردستی کی ہو۔ طاہر نے اس کے طنز کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بولو، میں کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی۔ آیت نے کہا، کیا سرمت سے تمہارا رابطہ اس کی اور اس قدر اعلیٰ پرورش صرف اس لیے ہے کہ وہ وقار تم سے محبت کرتا تھا اور اس نے تمہارے لیے اپنے جان دے دی؟ مطلب تم اس کی تلافی کر رہی ہو؟ اس نے الجھتے ہوئے سوچا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں تمہیں سمجھانا بھی چاہوں لیکن تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گے، وقت آنے پر شاید تم سمجھ جاؤ، ابھی اسے چھوڑو۔ آیت نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے انتہائی اعتماد سے کہا تھا، میں نہیں سمجھ پاؤں گا۔ یہ اگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ خیر سرمت سے تو تم نے رابطہ کیسے کیا؟ یا وہ وقار حسین کے فوری بعد؟ اس نے کہتے ہوئے بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، میں نے پورے 3 برس بعد رابطہ کیا۔ وقار حسین کے جانے کے بعد تو مجھے یوں لگا جیسے زندگی مجھ پر عذاب ہو گئی ہو۔ لفظ ابھی اس کے منہ پر ہی تھے کہ ملازمہ اندر آ گئی۔ اس نے نہایت مودب لہجے میں کہا، آپ کے کمرے میں چائے لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نے کہا، پھر طاہر کی طرف دیکھ کر بولی، آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ دونوں اٹھ کر اندر کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف کے آخر میں باہر لون تھے۔ کونے کے کمرے میں آیت داخل ہوئی تو وہاں سے باہر کا سارا منظر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ چائے کی خوشگوار مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ طاہر بیٹھ تو گیا تو آیت چائے بنانے لگی۔ وقار حسین کے جاتے ہی تمہاری زندگی کیسے عذاب بن گئی؟ طاہر نے کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اویس نے مجھ پر پہلا الزام یہی لگایا کہ میں وقار حسین کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے جان ہی میری محبت میں اسی لیے دی کہ ہمارے تعلقات۔ آیت نے کہنا چاہا تو طاہر نے اس کی بات یوں کاٹی جیسے اسے اویس کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اویس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ اس نے تیزی سے کہا، غلط فہمی نہیں، منگنی توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ منگنی توڑنے کا مطلب تھا کہ ہمارا خاندان ٹوٹ جاتا۔ ظاہر ہے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی منگنی توڑنے کی۔ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا تاکہ منگنی ٹوٹ جائے اور خاندان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو۔ آیت نے بتایا، کیا تم دونوں محبت نہیں کرتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ محبت؟ میں کرتی تھی اس سے محبت، وہ نہیں۔ اس کی محبت تو اسی دن سامنے آ گئی تھی جب اس لڑکی کی وجہ سے وہ غائب ہوا تھا۔ میں نے پھر بھی اسے معاف کر دیا۔ محبت میں یہ حساب کتاب تو نہیں ہوتے۔ میرے معاف کر دینے ہی کو اس نے میری کمزوری جانا، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ وہ خوفزدہ ہو گیا ہوگا، قاتل اس کے پیچھے تھے اور وہ اس لڑکی سے شادی۔ طاہر پوچھتے ہوئے رک گیا۔ نہیں، وہ صرف ایک کھیل تھا جو اویس نے رچایا تھا تاکہ مجھ سے جان چھوٹ جائے، خاندان میں کوئی اسے کچھ نہ کہے، خاندان والے خوفزدہ ہو کر اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لے، مگر اس کے برعکس ہو گیا۔ آیت نے کہا تو طاہر جلدی سے بولا، وہ لڑکی مطلب اپنے بھائیوں؟ ہاں، وہ جو بھی تھا، لیکن اس نے مجھ پر الزام لگایا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میں نے تو ابھی وقار حسین کا غم نہیں بھول پایا تھا کہ اویس نے مجھے مار کر رکھ دیا۔ اگر اویس مجھ سے یہ کہتا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔
शायद इसे मैं शादी की इजाजत दे देती, लेकिन आयत की आवाज बढ़ा गई। वो खामोश हो गई। चंद लम्हे में इसने खुद पर काबू पा लिया, फिर कहती चले गई, हमारे खानदान में दरारें पड़ चुकी थी। 6 माह में इसका नतीजा सामने आ गया। मंगनी क्या खत्म होना थी, फहीम चचा ने अपना हिस्सा ही मांग लिया। दादा ने कोई बात कही बिना उसे अलग कर दिया। यूं ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जब अवैस ने इस लड़की मलिया से शादी कर ली, मतलब अवैस बेवफाई कर गया। ताहिर ने नतीजा अकस करते हुए कहा, नहीं, इसने बेवफाई नहीं की, क्योंकि इसने तो मुझसे कभी वफाई नहीं की थी। इसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मैं इसे दोष नहीं देती, ये तो मुझे बहुत बाद में सारी समझ में आई। जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसे आपसे मोहब्बत नहीं है, इसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ना इससे मोहब्बत छीनी जा सकती है। मेरी और अवैस की शादी सिर्फ खानदान को जोड़े रखने की एक कोशिश थी। जब खानदान ही टूट गया तो फिर इस शादी का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। आयत ने पुरस्कूल लहजे में कहा था। ओहो, तुम्हें इसका पहले एहसास नहीं था? ताहिर ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले सोचा ही नहीं था, मेरे गुमान में भी नहीं था, उसने कहा। फिर एक सानिया रुक कर वो कहती चले गई, फिर एक ऐसी इफ्तिदात मुझ पर पड़ी जिसने मुझे मार कर रख दिया। मेरे पापा, मामा और दादी एक हादसे का शिकार हो गए। वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेली रह गई। ये लफ्ज कहते हुए उसकी आवाज बढ़ा गई थी। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। ताहिर भी अफसुर्दा हो गया। मैं बेसुकून हो गई, इतनी बेसुकून कि पूरी दुनिया कट गई, पूरी दुनिया से मैं कट गई। दिल में यही ख्याल आता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या अब मुझे मर जाना चाहिए? ऐसे ऐसे मनफी ख्यालात की खुदकुशी के नए नए तरीकों पर गौर करने लगी। मुझे कोई गर्ज नहीं थी कि मेरे पापा का बिजनेस कौन चला रहा है, दादा को कितनी मुशक्कत हो रही है। नींद आती तो सो जाती, जागती तो जागती रहती। एक अनजाना सा खौफ मुझ पर मुसलत हो गया था। इंतहाई खस्ता हालत हो गई थी मेरी। वो माजी में गुम होते हुए बोली, इतना कुछ क्यों? तुम अच्छी बड़ी समझदार लड़की होने के बावजूद? ताहिर ने उलझते हुए पूछा था। मैंने कभी दुख देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये सारे दुख कैसे झेलूं। आयत ने यूं कहा जैसे वो अब भी इन्हीं दुखों के ट्रांस में हो। फिर इस फेज से कैसे निकली हो? इसने पूछा। बस ऐसे ही, मेरी एक दोस्त थी अम्बरीन, इसे मेरे बारे में इल्म था। दादा ने उसे कहा तो वो मुझे कंपनी दे। वो मेरे पास आ जाती, मैं इसके पास चले जाती। सुकून तो बहरहाल था नहीं। मैं पागलों की तरह से हो गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी ये सब हो कैसे गया। फिर मैं इस फेज से खुद नहीं निकली। एक शाह साहब के बारे में किसी ने बताया तो मैं अम्बरीन के साथ उनके यहाँ चले गई। उनका एक लेक्चर सुना, फिर 2 मिनट की इनके साथ मुलाकात हुई। इसके बाद मैं वहाँ बाकायदा जाने लगी। उसने बताया। कौन से हैं वो शाह साहब, इनसे मुलाकात हो सकती है? ताहिर ने पूछा। सैयद ज़िशान रसूल साहब, हाँ, इनसे मुलाकात हो सकती है, आयत ने बताया। मतलब उन्होंने तुम्हें इस फेज से निकलने में मदद की? तो क्या उन्होंने सरमत के बारे में कोई हिदायत दी या तुम खुद ही इस तरफ मुतवज्जो हो गई थी? ताहिर ने पूछा तो आयत बोली, इनकी बातें आम इंसानों के बारे में होती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद मैं ये समझती हूँ इन्हें सरमत के बारे में या मेरे बारे में पता भी नहीं होगा। ये तो मैंने सरमत और राबिया को तलाश किया और जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे इसे गर्ज नहीं कि वकार हुसैन के भाइयों ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो लोग बहुत जालिम थे। राबिया और सरमत इंतहाई कसम पुरसी में जिंदगी बसर कर रहे थे। वो कैसे? ताहिर ने पूछा। वकार हुसैन के बाद उन्होंने राबिया को घर से निकाल दिया कि अब जाओ अपने माँ बाप के पास। राबिया के वालिदैन इंतहाई गरीब थे। वो रोटी तो दे रहे थे लेकिन एक जवान साल औरत को घर पर नहीं बिठा सकते थे। उन्होंने इद्दत के बाद इस पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव डाला। एक शख्स था जिसकी बीवी फौत हो गई थी। वो इसके बच्चे थे, 2 इसके बच्चे थे। वहां पर सरमत भी पल जाता। इन्हीं दिनों सरमत बेचारा बीमार हो गया। अब इसके इलाज का खर्च बढ़ गया तो राबिया के लिए वो दिन काटना मुश्किल हो गए। वो बेचारी सरकारी अस्पतालों में लेकर उसे फिरती रही। वहां क्या होना था? इन्हीं दिनों मैंने अपने ज़राए से पता किया तो मुझ पर राबिया के हालात खुले। मेरा राबिया से राब्ता हो गया तो मैं फौरन बहावलपुर पहुंच गई, आयत ने बताया। और तभी तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई, इसने हंसते हुए कहा। हाँ, इन दिनों मेरे पास पैसा नहीं था, मुझसे जो हो सका मैंने किया। लेकिन वापस आने के बाद मैंने सोचा सरमत मेरी तमाम सरगर्मियों का महवर बन गया। मैंने अपना आप इसे सौंप दिया। मैंने दादा के साथ अपना बिजनेस शुरू किया और फिर मैं इसमें खो गई। 3 माह में सरमत और राबिया को यहाँ लाहौर अपने यहाँ ले आई। मेरी तरक्की, मेरे बिजनेस का फैलाव, मेरा सुकून सिर्फ और सिर्फ सरमत की वजह से है, वो इत्मीनान से बोली।
وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے سرمت کو محور بنا دیا؟ کیا یہ وقار حسین کی تلافی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تلافی تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ بات شاید ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اسے وقت پر چھوڑ دو، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا وقت پر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اچھا کیا، اس نے کہا، اور یہ تھی تمہاری داستان؟ وہ سوچتے ہوئے لہجے میں بولا میرا خیال ہے اب چلے، میری آج ایک میٹنگ بھی ہے، آیت نے کہا تو طاہر نے اٹھتے ہوئے بولا دیکھو اب تک میں تمہیں ملنے آتا رہا ہوں، کیا تم نہیں آؤ گی؟ طاہر تم نے مجھے بلایا ہی نہیں، یہاں تک کہ بہاولپور میں بھی تم نے مجھے اپنا گھر نہیں دکھایا، آیت نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سید ذیشان رسول صاحب اپنے کمرے میں تھے، سارے آنے والے لوگ جا چکے تھے، دوپہر بھی ہونے والی تھی، وہ ایسے وقت میں اٹھ جایا کرتے تھے لیکن وہ پھر بھی بیٹھے تھے، وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ ایسے میں ان کا خاص ملازم آ گیا۔ کون ہے باہر؟ یا شاہ صاحب نے پوچھا۔ ایک نوجوان ہے، وہ اندر آنا چاہ رہا ہے لیکن ایسے میں ایک ایم پی اے آ گیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ نوجوان رک گیا اور اس نے انہیں اندر آنے کے لیے کہہ دیا میں یہ اجازت لینے آیا تھا کہ ایم پی اے نے وقت لیا ہے اور آپ کے آرام کا وقت بھی ہو رہا ہے، کیا میں اسے اندر بھیج دو؟ شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو ملازم واپس پلٹ گیا۔ 1 منٹ بعد ہی طاہر باجوہ اندر آ گیا۔ سلام دعا کے بعد وہ سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تو شاہ صاحب نے طاہر کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ ہو ایم پی اے؟ جی میں ہوں، طاہر نے دھیمے سے کہا تو شاہ صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے حکم کریں۔ نہیں، بس میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، طاہر نے جلدی سے کہا۔ تو پھر کوئی حکم؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ لیکچر کا تو وقت ہی ختم ہو گیا ہے، طاہر نے کہنا چاہا جسے سن کر شاہ صاحب بولے اچھا اگر باتیں ہی سننی ہیں تو بیٹھیں، یہ کہہ کر انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ملازم بازگشت کی طرح سے اندر آ گیا، اسے دیکھتے ہی شاہ صاحب نے بولا اس نوجوان کو اندر بھیج دو۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے ملازم پلٹ گیا۔ چند ثانیے بعد ہی وہ نوجوان اندر آ گیا، وہ بڑے اتفاق سے ملا اور شاہ اشارہ پاتے ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب شاہ صاحب بولے حکم کریں، کوئی نیا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس نوجوان نے سکون سے کہا۔ بولیں۔ شاہ صاحب اس کی طرف پوری متوجہ ہوتے ہوئے بولے تو اس نے پوچھا انسان میں احساس اجاگر کرنے کے بعد جو اس کی عمری پیدائش ہوگی، یہی وہ مقام ہے جو انسان کو مزید آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اب عمری پیدائش کے بعد کیسی قوت بیدار ہوتی ہے؟ اس کے اختیار کی قوت۔ اگر اسے مادی ترقی کی طرف لگائیں گے تو وہ لگ جائے گا، اگر روحانی ترقی کی طرف لگائیں گے تو وہ ادھر بھی لگ جائے گا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ انسان میں جو صفات ہیں اگر انہیں اجاگر کرنے کے لیے ایک معیار پر لے آئے تو ویسا ہی کرے گا۔ اب اسے مزید آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں، میں نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا، تخلیقی قوت کے احساس کے ساتھ اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اس قوت کو استعمال کرے گا یا نہیں۔ اگر فیصلہ ہاں میں ہو جاتا ہے تو وہ پھر کس سمت میں جاتا ہے؟ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار وہ کیسے کرتا ہے؟ شاعری، نثر نگاری، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب نے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ شاہ صاحب اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ اس نے نیا سوال کر دیا تو شاہ صاحب نے کہا سفر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ظاہر ہے باطن کی طرف یا باطن سے ظاہر کی طرف۔ کائنات ازل سے ابد کی طرف جا رہی ہے، یعنی باطن سے ظاہر کی طرف، تو میرا خیال ہے یہی طریقہ انتہائی مناسب ہے۔ اس عمل کو جب انسان اپنا لے گا تو کیا ہوگا آگے؟ نوجوان نے پوچھا۔ کیونکہ اس تمام کائنات کی بنیاد انسان ہے، اگر وہی باصلاحیت نہیں تو اس کائنات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ انسان وہی انسان ہے جو ایسے تقویم والا ہے تب یہ کائنات کا مرکز بن جائے گا۔ جیسے اس کی کائنات کے ساتھ وہ برابر ہوگا، اس پر راز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایک بندے کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، بچے کے پاس کہاں سے معلومات ہوں گی؟ نوجوان نے کس قدر الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک بچہ جو فطرتاً سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے وہ احسن تقویم پر ہے، اس میں علم بھی ہے اور تمام تر صلاحیتیں بھی ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں سے کھوج لگائے ہم علم کے ٹوکرے اس میں انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ بچہ ہمارے جیسا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس بچے میں جو فطری صلاحیتیں ہیں جسے
रब ताला ने ऐसे तकवीन पर पैदा किया है, इसी पर इस बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, इसमें सब कुछ है, इसकी फितरी सलाहियतों को उबारा जाए। शाह साहब ने बताया, बच्चा क्या इतनी मालूमात रखता है? उसने पूछा तो शाह साहब कहते चले गए, आप बात समझने की कोशिश करें। कागज का एक पर्चा है, वो साफ है, हम इस पर लिख सकते हैं, लेकिन जिस पर्चे पर पहले ही लिखा हुआ है कि अगर आप इस पर लिखेंगे तो आप ओवर राइटिंग करेंगे। बच्चा पैदा होते ही बेरंग है, इसने बाद में बेरंग नहीं बनना, अगर बनेगा तो मुश्किल होगी। बच्चा जैसे जैसे प्यार बड़ी हरकतें करता है उसके पीछे चल पड़े, वो खुद को बचा लेगा। जो चीजें हम इसे देते हैं इससे वो हमारे पीछे लग जाएगा और फिर वो हमारे जैसा हो जाएगा, उसे अपनी बेरंगी का एहसास खत्म हो जाएगा। इस बच्चे का सारा इल्म क्या है, इसका प्यार इश्क हकीकी क्या है, सच्चा प्यार, बेरंगी दिल की वो अपने माँ बाप के साथ सच्चे दिल से सच्चे प्यार से चल रहा है। सवाल यह है कि अगर बच्चे को फितरत पर लेकर आए तो इसमें जहाँ मोहब्बत है वहाँ नफरत भी है। नौजवान ने पूछा तो शाह साहब ने फौरन ही कहा, ये एक गलत फहमी है। माशरती अदम तवाज़ुन बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। बच्चे को फितरतन सलीमा पर पैदा किया गया है, वो मिसबत सलाहियतों पर पैदा होता है, लेकिन वो जो भी मनफी लेगा वो दुनिया से लेगा। हम समझने के लिए महात्मा बुद्ध की मिसाल ले सकते हैं। हम एक बच्चे को मोहब्बत के आसार में रखकर बाहर निकालेंगे तो वो अपनी मोहब्बत में बाहर आएगा, दुश्मनी के साथ नहीं। अंधेरा दुनिया की तरफ से आता है, बच्चे की जबलत में नफरत नहीं, बिगाड़ बाहर की तरफ से है। रब ताला की दी हुई सलाहियतें उजागर होंगी तो वो अतिया किस हद तक ताकतवर होगा। जैसे बच्चे को जो जुबान दी जाएगी वो ही बोलेगा। जुर्म सामने नहीं होगा तो जुर्म से वाकिफ भी नहीं होगा। हर शय बदल जाएगी मगर इसकी मोहब्बत वाली फितरत नहीं बदलेगी और ना इसे बदला जा सकता है। इसके अंदर जो इश्क की बुनियाद पड़ी है वो इश्क दरअसल बेरंग है, उसके अंदर पड़ी मोहब्बत बरकरार है क्योंकि वो बेरंग है। उसकी वजह यह है कि मोहब्बत अज खुद है, नफरत पैदा करनी पड़ती है। दरअसल वो नफरत जाहिर क्यों होती है, वो माशरती बदअतदाली है, बाहर का रद्द अमल है। क्या वो मेयार यही बच्चा है या बच्चे की बेरंगी? नौजवान ने मुस्कुराते हुए सुकून से पूछा। इंसान को भी इस बच्चे की फितरत पर आना होगा। जैसे ये इंसान इस दुनिया में आया है वैसे ही पलट जाएगा, इससे ज्यादा कामयाबी कोई नहीं। इस पर दुनिया का रंग ना चढ़े, यही हकीकी सुपरमैन है, यही बेरंग पिया है। ये एक मेयार है जिसके साथ तवाज़ुन किया जा सकता है। इस बच्चे की सलाहियतें लाफानी है, ये अलग बात है कि वो करता क्या है, जो चाहा वो हो गया। शाह साहब ने भी मुस्कुराते हुए बताया, बच्चे की इस बेरंगी की फितरत पर आ जाने के बाद इंसान पर क्या असरात होंगे, बाहर के साथ वो कैसा ताल्लुक जोड़ेगा? नौजवान ने पूछा। इंसान इस कायनात के साथ तभी बराबर होता है जब वो खुद अपनी जात में बराबर हो जाएगा, तब कायनात भी उसके सामने खुल जाती है। इसकी रूह चाहे जितनी आलूदा हो जाए या फिर नौजवान पूछते हुए रुक गया। रूह तो आलूदा होती ही नहीं, वो रूह ही क्या जो आलूदा हो जाए। जो बंदा इस बात को सामने रखकर चलेगा वो फना बका को पालेगा, जो नफी को पहले रखता है वो असबात तक नहीं पहुंचेगा, भटक जाएगा। खैर ये बात हम फिर अगली किसी नशस्त में करेंगे। फिलहाल इतना ही समझ ले कि बच्चे की जो फितरत सलीमा है वो बेरंग है, यानी हमारा मकसूद है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। जी शाह साहब, बहुत मेहरबानी, ये मौजू आइंदा सही, इजाजत दे। ये कहते हुए वो नौजवान उठा, हाथ मिलाकर बाहर चला गया। ताहिर उठा, इसने भी हाथ मिलाया तो शाह साहब बोले, मियाँ MPA साहब ख्याल रखा करें, हुकूमती ऐवानों और फकीर के हुजरे में बड़ा फर्क होता है। ये कहकर उन्होंने ताहिर का हाथ छोड़ दिया। ताहिर उन्हें देखता ही रह गया। शाह साहब ने बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। ताहिर वहां से निकलता चला गया। आयत ने एक बड़े से बंगले के बाहर अपने कार रोकी ही थी कि गेट पर मौजूद चौकीदार ने बड़ी तेजी से गेट खोल दिया। वो कार पोर्च तक ले गई। जैसे ही उसने कार रोकी ताहिर दाखिली दरवाजे पर नुमादार हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ा और ड्राइविंग सीट की तरफ वाला दरवाजा खोलते हुए इंतहाई खुशगवार लहजे में बोला था, खुश आमदीद, मेरे घर को रौनक बख्शने पर यकीन जानो मुझे दिली खुशी हो रही है। वाह भाई वाह, बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हो, आयत ने कार से बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में कहा। ताहिर ने कार का दरवाजा बंद किया और अंदर जाने का इशारा करते हुए बोला, जो अहम होते हैं ना उन्हें प्रोटोकॉल देने को दिल चाहता है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, कब से हो गई मैं तुम्हारे लिए अहम। इस बार आयत ने भी मजाक बड़े लहजे में कहा था, जब से तुम मिली हो तब से ही अहम हो।
طاہر نے کہا۔ تو آیت نے اس کی طرف دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے لفظ ہونٹوں میں دبا لیے۔ وہ اندر کی طرف چل پڑی۔ لانچ بہت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا، جس کا مجموعی تاثر وہی جاگیردارانہ اظہار تھا، وہی تلواریں، پرانی بندوقیں، ہرن کا سر، جانوروں کی کھالیں، بزرگوں کی شان و تمکنت ساتھ بنوائی ہوئی تصویریں جو مہنگے فریم میں جڑی ہوئی تھیں، پرانی طرز کی چیزیں، نوادرات، یہ سب دیکھتے ہوئے آیت ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسا لگا میرا گھر؟ طاہر نے اسے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پا کر اشتیاق سے پوچھا تھا۔ بس ایک کمی سی محسوس ہو رہی ہے، وہ دکھ سے بولی۔ وہ کیا؟ طاہر نے تجسس سے پوچھا تھا۔ کسی انسان کی کھالیاں، وہ انسانی آہیں تڑپتی ہوئی انسانیت کی نشانی، انسانی تذلیل کے نظام کا کوئی ایوارڈ یہاں دیوار پر نہیں تھا ٹنگا ہوا جو تم لوگوں کے ہاں عام ہے، آیت نے انتہائی دکھ سے کہا۔ یہ سن کر طاہر کی آنکھیں ذرا سی پھیلی، پھر ان میں جیسے شرمندگی اتر آئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک کہتی ہو تم، لیکن ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، آیت متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارا جس طرف اشارہ ہے میں اسے انکار نہیں کرتا اور نہ اس کی وکالت کروں گا، لیکن اتنا تو کہوں گا کہ کیا لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ وہ ظلم برداشت کرتے ہی چلے جائیں؟ اس نے عام سے لہجے میں کہا تو آیت نے سوچتے ہوئے انداز میں بولا، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، ظالم کے خلاف نفرت تو سب کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس نفرت کو عملی صورت نہیں دیتے، ڈرتے ہیں، اور یہی خوف ظالم کو شہ دیتا ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، سناؤ کیسے چل رہا ہے سب؟ وہی پہلے جیسا، اپنی موج اور مستی، طاہر نے اختصار سے کہا۔ بڑی خاموشی ہے تمہارے ہاں بھی، آیت نے کہا۔ ہاں یہاں ایسے ہی رہتا ہے، میری شادی بھی ہو گئی تو بھی میری بیوی ابائی گھر میں رہے گی، اس لیے میں اسے گھر نہیں ڈیرا کہتا ہوں، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تو ان کے درمیان خاموشی دار آئی، کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ تب آیت نے خاموشی توڑی، وہ تمہاری یونیورسٹی فیلو کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی رابطہ ہے ان سے؟ کہاں ہوتے ہیں؟ ساجد وہی بہاولپور میں ناکام وکیل ہے، لیکن اصل میں اپنا بزنس کر رہا ہے، اس کے ساتھ سیاست بھی چل رہی ہے، بابا ہی کے گروپ میں ہے، آئندہ اسے مقامی سیاست میں لے آئیں گے۔ منیب کا باپ یہاں اخبار میں صحافی تھا، اس نے منیب کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دن پہلے آیا تو میرے پاس کوئی انفارمیشن آفیسر کی جاب کے بارے میں بات کر رہا تھا، طاہر نے عام سے لہجے میں کہا۔ چھوڑا اچھا ہے وہ سیٹ ہو گئے، آیت نے بھی سکون سے کہا تو طاہر مسکراتے ہوئے بولا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، وہ بولی۔ جس دن ہم پہلے دن ملے تھے تم نے تجسس ہی نہیں کیا، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اس دن ہماری کیا شرط لگی تھی، کیوں لگی تھی؟ طاہر نے کہا۔ اس نے ضروری نہیں سمجھا، وہ تم لوگوں کی باتیں تھیں، اسی لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا، آیت نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اصل میں منیب اور ساجد دونوں ہی مخلص تھے، انہیں بھی یہ بات پوچھنے پر مامور کیا گیا تھا، طاہر نے کہا تو آیت نے تجسس سے کہا، کون سی بات جس کی وجہ شرط لگی تھی؟ طاہر نے کہا، کیا بات تھی وہ؟ اس نے بھی پوچھا۔ میں شروع سے بتاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوا، پھر کہتا چلا گیا، بابا کے ایک دوست کی بیٹی ہے، جویریہ، بہت بولڈ لیکن کردار کی بہت اچھی، خوبصورت، وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی تھی، اس نے ان دونوں سے کہا تھا کہ اس وقت میں نے یہ مذاق سمجھا تھا۔ خیر بعض اوقات بات کرنے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، سامنے کی حقیقت ہونی کچھ اور ہوتی ہے، بندہ سمجھ کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں بس ایسا ہی ہے، سمجھ اس وقت آتی ہے جب ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، آیت نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو طاہر کا ملازم نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی وہ بولا، آؤ ہم باتوں میں لگ گئے، لنچ کرتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ گئے۔ میز پر دیکھ کر اندازہ ہوا کس قدر تکلف کیا گیا تھا، اس پر آیت نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ طاہر نے اپنے خلوص کا اظہار کیا تھا، وہ کوئی لفظ کہہ کر اس کی خوشی کو ماند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لمبی میز کے کناروں پر آمنے سامنے بیٹھ کے کھانے کے دوران وہ ساجد اور منیب کی باتوں کو لے کر یونیورسٹی کے دنوں کی باتیں کرتا رہا۔ انہی باتوں کے دوران طاہر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا، آیت ایک آفر ہے تمہارے لیے۔ کون سی آفر؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ میں تمہارے بزنس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جتنا سرمایہ کہو میں لگا دیتا ہوں، طاہر نے کہا تو آیت نے اگلے لمحے صاف انداز میں کہا، نہیں میں تمہیں اپنے بزنس میں شامل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے شراکت پسند نہیں، اس نے وجہ بتا دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ الجھتے ہوئے بولا تھا۔ یہی تو ایک بات ہے، شراکت اگر ہونی بھی ہو تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، میں اپنے فیصلوں میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے برابری ہو نہیں پائے گی، میں اپنے فیصلے کا اختیار خود اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں، تم بھی ایسا ہی کرو، آیت نے مسکراتے ہوئے سمجھایا۔
میں ایسا کیسے سمجھا نہیں، اس نے پوچھا۔ خود اپنا بزنس شروع کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ دھیمے سے بولا، میں شاید ایسا نہ کر سکوں۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو، طاہر نے ایک دم سے کہا تو آیت کچھ سوچتے ہوئے بولی، ایسا نہیں ہے، یہ میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، میں کسی کے ساتھ شراکت داری پسند نہیں کرتی، ورنہ اور نہ میں نے کبھی کی ہے۔ خیر چھوڑو اس موضوع کو، اس نے سکون سے کہا تو آیت نے بھی تجسس نہیں کیا۔ طاہر پھر سے یونیورسٹی کی باتیں کرنے لگا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں تازگی نہیں رہی تھی، یوں جیسے وہ مرجھا سا گیا تھا۔ وہ دوبارہ لانچ میں آ کر بیٹھ کے آیت نے احساس کر لیا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ شراکت داری نہ کرنے پر طاہر کو دکھ ہوا ہے، لیکن اس نے پھر اس موضوع پر بات نہ کی، نہ کوئی وضاحت دی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھنے کے بعد واپس چل دی۔